اندھیری رات تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور شہر کے بازار سنسان پڑے تھے، مگر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک چراغ جل رہا تھا جہاں ایک لوہار پوری محنت سے کام کر رہا تھا۔ پسینے میں شرابور، چہرے پر عزم لیے وہ اپنی بھٹی میں دہکتے لوہے پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کا نام حاتم تھا اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں پورے شہر میں مشہور تھیں، مگر قسمت نے اسے کبھی کوئی بڑا موقع نہ دیا تھا۔ اسی رات بادشاہ کو ایک خواب آیا، ایک سنہری تلوار جو دشمنوں کو پلک جھپکتے میں کاٹ سکتی تھی۔ خواب اتنا حقیقی تھا کہ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی سلطنت کے تمام لوہاروں کو دربار میں طلب کر لیا اور اعلان کیا، جو کوئی ایسی تلوار بنائے گا جو ناقابل شکست ہو، اسے سونے سے نوازا جائے گا، اور جو ناکام ہوگا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کئی لوہاروں نے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا، مگر حاتم نے ایک گہری سانس لی اور چیلنج قبول کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک تلوار بنانے کا مقابلہ نہیں، بلکہ اس کی قسمت کا فیصلہ تھا۔ بادشاہ نے حاتم کو جلد از جلد تلوار بنانے کا حکم دیا۔ وقت بہت کم تھا، حاتم نے اپنے شاگرد فرید کے ساتھ مل کر تلوار بنانے کا کام شروع کیا۔ فرید ایک ہوشیار اور باصلاحیت نوجوان تھا جو ہمیشہ حاتم کے ساتھ کام کرتا اور اس کے ہنر سے سیکھتا تھا۔ حاتم نے اپنی بھٹی میں سب سے بہترین دھات کو پگھلایا، پرانے صحیفے پڑھے اور کئی دنوں تک بنا رکے محنت کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے 3 دن کی سخت مشقت کے بعد ایک تلوار تیار کر لی۔ اندھیری رات میں بادشاہ کے محل کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ محل کے محافظوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نوجوان سپاہی زخمی حالت میں کھڑا ہے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، دشمن کی فوج ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اس بار وہ ایک نئے ہتھیار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی بادشاہ فکرمند ہو گیا اور فوراً حاتم، سلطنت کے سب سے ماہر لوہار کو دربار میں طلب کر لیا۔ حاتم اپنے شاگرد فرید کو بھی محل میں لایا۔ وہ نہ صرف ایک ہنر مند لوہار تھا بلکہ جنگی چالاکیوں میں بھی ماہر تھا۔ بادشاہ نے حاتم کو بتایا کہ دشمن کا سپہ سالار افراسیاب اس بار ایک نئی جادوئی تلوار کے ساتھ آ رہا ہے جو کسی بھی دھات کو پگھلا سکتی ہے۔ کیا اس کی بنائی یہ تلوار جادوئی تلوار کا مقابلہ کر سکے گے؟ اس پر حاتم نے جواب دیا کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ تلوار چلانے والے کے ایمان پر ہے۔ آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حاتم نے اپنی تلوار پیش کی جس کی دھار تیز بجلی کی مانند تھی۔ بادشاہ نے تلوار کو آزمانے کے لیے ایک بھاری پتھر پر وار کیا اور حیرت انگیز طور پر پتھر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، مگر تلوار سلامت رہی۔ بادشاہ خوش ہوا اور حاتم کو انعام دینے کا اعلان کیا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ جنگ کے لیے روانگی کا وقت آیا تو حاتم بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا شاگرد فرید آگے بڑھا اور کہ استاد محترم، آپ کی بنائی ہوئی تلوار کا امتحان میں خود دوں گا، مجھے اجازت دیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ جنگ میں جاؤں۔ حاتم پہلے تو پریشان ہوا، مگر پھر اس نے فرید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، یہ جنگ صرف طاقت سے نہیں، عقل اور ایمانداری سے جیتی جائے گی۔ اپنی ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا۔ بادشاہ نے جنگ کی تیاری کا اعلان کیا اور اپنے سپہ سالار تیار کیے اور جنگ پر روانہ ہو گئے۔ جنگ کے میدان میں بادشاہ نے فرید کو اپنے ساتھ رکھا کیونکہ تلوار کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتا تھا۔ فرید نے بادشاہ کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب افراسیاب نے اپنی جادوئی تلوار سے حملہ کیا تو فرید نے استاد حاتم کی سکھائی ہوئی چال استعمال کی۔ وہ جانتا تھا کہ افراسیاب کی تلوار اگر کسی مخصوص زاویے سے کسی اور دھات سے ٹکرائے تو اس کی جادوئی طاقت ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی افراسیاب نے فرید پر حملہ کیا، فرید نے اپنی تلوار ایک خاص انداز میں گھمائی جس سے جادوئی تلوار کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ معمولی لوہے کی طرح ٹوٹ گئے۔ بادشاہ نے موقع دیکھ کر آخری وار کیا اور یوں افراسیاب کو شکست ہو گئی۔ جنگ کے بعد جب فرید محل واپس آیا تو حاتم نے اسے گلے سے لگا لیا اور فخر سے بادشاہ سے کہا، یہ صرف میرا نہیں بلکہ میرے شاگرد فرید کا کارنامہ ہے جس نے بہادری اور عقل سے سلطنت کو بچایا۔
بادشاہ نے فرید کو سلطنت کا شاہی محافظ مقرر کر دیا اور حاتم کو سلطنت کا سب سے معزز کاریگر بنا دیا۔ جیت کے بعد بھی بادشاہ کے چہرے پر فکر کے اثارے موجود تھے۔ رات کا سناٹا تھا، محل کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں، مگر اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ بادشاہ کے خفیہ کمرے میں سلطنت کے چند چانے ہوئے مشیر اور سپہ سالار جمع تھے۔ بادشاہ نے گہری آواز میں کہا، حاتم، تم نے تلوار بنا دی، فرید نے بہادری دکھائی، اور ہم نے دشمن کو شکست دے دی، مگر کچھ غلط ہے۔ افراسیاب اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ ہمارے ہر قدم کا پہلے سے اندازہ لگا سکتا۔ یہ سن کر حاتم اور فرید چونک گئے۔ بادشاہ نے اپنی نظریں دربار میں موجود سب پر ڈالیں اور سرگوشی میں کہا، یہ جنگ باہر کے دشمن سے نہیں بلکہ محل کے اندر چھپے کسی غدار سے ہارے جا سکتی تھی۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ حاتم اور اس کا شاگرد فرید اسی رات محل میں پوشیدہ دشمن کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ وہ جانتے تھے کہ افراسیاب کو محل کے راز کون بتا رہا تھا، اور اگر وہ دشمن اب بھی زندہ تھا تو سلطنت ایک نئے خطرے میں تھی۔ فرید نے کہا، استاد، ہمیں محل کے سب سے قریبی لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی، شاید کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ حاتم نے سر ہلایا اور دونوں نے اپنی تحقیقات شروع کیں۔ فرید کو شاہی استبل میں ایک گھوڑے کی ذہن کے نیچے ایک خفیہ پیغام ملا۔ اس پر عجیب و غریب علامتیں بنی ہوئی تھیں جو دشمن کی کسی خفیہ زبان میں تھیں۔ حاتم نے غور کیا اور کہا، یہ دشمن کے خاص سپاہیوں کا نشان ہے، مطلب دشمن اب بھی محل میں موجود ہے۔ تحقیقات کے دوران حاتم اور فرید کو معلوم ہوا کہ وزیر خاص یعقوب خان ہی وہ شخص تھا جو بادشاہ کے تمام منصوبے دشمن تک پہنچا رہا تھا۔ وہ عرصے سے بادشاہ کے قریب تھا، مگر اصل میں افراسیاب کا خاص آدمی تھا۔ اس نے افراسیاب کو جنگ سے پہلے محل کے نقشے اور فوج کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے بادشاہ کو غلط مشورے دے کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بھی دشمن سے رابطے میں تھا اور اگلا حملہ کروانے کی سازش کر رہا تھا۔ حاتم اور فرید نے بادشاہ کو خبردار کیا، مگر بادشاہ نے کہا، اگر ہم کھلے عام اس پر الزام لگائیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ حاتم نے ایک چال چلی۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ایک جعلی پیغام بھیجے جس میں لکھا ہو کہ سلطنت کا سب سے قیمتی خزانہ خفیہ سرنگ میں رکھا گیا ہے۔ یہ پیغام یعقوب خان تک پہنچایا گیا، اور جیسا کہ توقع تھی، وہ رات کے اندھیرے میں خزانے کی تلاش میں نکل پڑا۔ فرید پہلے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے آس پاس چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی یعقوب خان وہاں پہنچا، سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ بادشاہ بھی موقع پر آ پہنچا اور گرجدار آواز میں کہا، یعقوب خان، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم ہی وہ پوشیدہ دشمن ہو جو اندر سے سلطنت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یعقوب خان کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر قید کر لیا گیا اور اس کے تمام راز کھل گئے۔ حاتم اور فرید کی عقل مندی کی وجہ سے سلطنت کو ایک اور تباہی سے بچا لیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر حاتم اور فرید نہ ہوتے تو دشمن سلطنت کے ہر راز تک پہنچ جاتا۔ حاتم کی ایمانداری، فرید کی بہادری اور بادشاہ کی دانشمندی نے سلطنت کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ باہر کے دشمن سے زیادہ اپنوں کے درمیان چھپے غداروں سے ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ طاقت سے زیادہ ذہانت اور دیانت داری کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیاں دیکھ سکیں۔ شکریہ۔